بہت امید ہے اور جلد ہی میری یہ مشکل حل ہونے والی ہے۔ سارے ثبوت میرے پاس ہیں، بس 20 دن رہ گئے ہیں عاشر کے آنے میں اور پھر دکھنا میں اور میرا بھائی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ انہوں نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا، انشاءاللہ پاک آپ کو سرخرو کرے، آمین۔ اس نے بھی دل سے دعا دی تھی، مگر اس کا خود کا دل ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہی دکھی ہے اس بھری دنیا میں، اس کے ساتھ ہی ظلم ہوا ہے، مگر آج اسے عاشر کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ بھی تو کتنے سالوں سے بے گناہ ہو کر قصوروار ٹھہرایا گیا تھا اور اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا تھا۔ سارا وہ بھی گنہگار ٹھہرائی زندگی گزار رہی تھی، اور کون جانے دنیا میں کتنے چہرے اپنے درد میں جی کر پل پل مر کر بھی زندگی کو پل پر جوڑ کر سانس بھر رہے ہوں گے۔ اور اسی کا نام زندگی ہے، تکلیف میں رہ کر زندگی کو جھنجھوڑنا، گزارنا، ہر سانس کو ہر زہر مار کے جینا۔ تو یہ طے ہوا کہ بارات ہفتے کو ہے اور کل سے ہم مایوں کے فنکشن سے آن ورڈ شادی شروع کریں گے، سویرا رندھاوا نے کہا تھا۔ یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے آئی مین ساری تیاریاں یہ سب کچھ ایک دن میں کیسے؟ مسز دراب نے پریشانی سے کہا۔ آپ بھی کہتی ہوں گی کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے آ گئی ہے سویرا، مگر مسز دراب یقین مانے مجھے بہت جلدی سے زوشیا کو گھر لے جانے کی، اور رہی بات تیاریوں کی تو مکس فنکشنز ہوں گے نا، سب ہمارے لیے اشار اور زوشیا میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے جہاں ایشو کے سارے فنکشن کی بکنگ ہے وہیں زوشیا بھی ہوگی۔ رہی بات باقی تیاریوں کی تو وہ تو ایک دن میں ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس تو پورے 4 دن ہیں، بس ہمیں یہ خوشیاں کھل کر سیلیبریٹ کرنے دیں، سویرا رندھاوا نے ایکسائٹمنٹ میں کہا تھا۔ مگر سویرا مگر کچھ نہیں، چلے منہ میٹھا کریں، سویرا رندھاوا نے ان کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں حال میں سب موجود تھے، احاب، ہائثم، اشال، ارحم، مسز سویرا رندھاوا، مسز دراب، زوشیا سوائے ارسم کے اور فاحہ کے۔ آپ ارسم کو کیوں نہیں لائیں اور فاحہ بھی نہیں آئی؟ مسز دراب نے زوشیا کو مٹھائی کھلاتے ہوئے پوچھا۔ ارسم کو کچھ کام تھا، ویسے بھی مجھے لگا اب لڑکے کو نکاح کے لیے آنا چاہیے، اور فاحہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہیڈ ایک تھا اسے، اس لیے انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوہ اوکے، وہ مسکرائیں۔ اچھا یہ ارحم ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے دونوں کی، ادھر آؤ دونوں میرے پاس۔ مسز دراب نے اشال کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کرتے ہوئے دونوں پر پیسے وار کر ملازمہ کو دیے تھے اور ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ چلو زوشیا ہم تمہارے روم میں چلیں، اشال نے زوشیا کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں تمہارے روم میں نہیں، لان میں چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تم ہمیشہ ایسے چپ چاپ رہتی ہو کیوں؟ وہ اس کے ساتھ لان میں جا کر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ نہیں میں بولتی بھی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اچھا میری یار تم بہت کیوٹ ہو اور انوسینٹ ہو، ریئلی یو آر پرفیکٹ فار مائی پرنس برو، بہت پریٹی ہو تم ماشاءاللہ، اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے دل سے تعریف کی تھی۔ واو یہ بہت خوبصورت ہے، تمہاری ہے کیا؟ بنیا کو جھولے پر کھیلتے دیکھ وہ اس کی طرف بڑھی اور گود میں اٹھایا۔ یس شی از مائی فرینڈ اینڈ ہر نیم از بنیا، زوشیا نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا۔ نو ہر نیم از وائٹ بنیا، یار تمہاری فرینڈ بھی تو بہت کیوٹ ہے، بالکل تمہاری طرح، اس نے بنیا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تم میری فرینڈ منتہا سے نہیں ملی، وہ مجھ سے بہت زیادہ کیوٹ ہے، مگر بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کی شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی جو صرف اور صرف اسے بدلے کی آڑ میں اسے ٹارچر کرنے کے لیے شادی کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں اس کی وجہ سے، شاید اس کے ہسبینڈ نے اسے الاؤ نہیں کیا، اس لیے تو اس نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا، بس اپنے ماما پاپا کی بات مان کر ان کی عزت کی خاطر یہ سب کر گئی وہ، اس نے مجھے دل سے کہا تھا۔ کیا وہ اس موبائل پک میں جو ہے یہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ایشان نے اس کے موبائل کے کور کی بیک سائڈ پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اسے دکھ لگا تھا اس کی بات سن کر۔ یس یہی ہے، دیکھو کتنی پریٹی ہے، زوشیا نے حامی بھری، اور ایشال کو بلانے کے لیے آتے ہی آپ کو یہ بات سن کر آج سمجھ آیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نکاح نامے پر دستخط کرتے کرب کی داستان کیوں رقم تھی۔ انچاہی محبت کو اپنا آپ سونپنا کبھی آسان ہوا ہے کیا؟ آنکھوں میں نمی ابری تھی اس کی، اور پھر اسے اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا تھا کسی کا۔ میں ایشو کو لے کر جاتا ہوں، تم ڈسکس کر لو، زوشی سے زیادہ کچھ کلو مل جائیں، اس نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، اور بدلے میں وہ صرف سر ہلا گیا تھا۔ ایشو آنٹی بلا رہی ہیں، ایکسکیوز می زوشی، ارحم نے ان تک پہنچتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لان کی دائیں سائڈ کے انٹرنس کے دیوار کی طرف بڑھا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا بدتمیز انسان، غر آئی تھی وہ اس کا لمس ہاتھ پر محسوس کر کے۔ نہیں چھوڑا، بولو کیا کر لو گی؟ اس نے مزے سے اس کے چہرے پر ابھرتے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارحم اپنی حد میں رہو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، اس نے اس کا کمر پر رینگتا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں رہنا حد میں، توڑو منہ، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے، اس کی گردن پر ناک رب کرتے، اس کی خوشبو کو نتھوں میں محسوس کرتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، اور اس کے پورے جسم کو لرز آ گیا تھا۔
अरहम किस मिट्टी के बने हो तुम? कोई इज्जत नफ्स है तुम्हारे पास या नहीं? क्यों चिपकते फिरते हो मुझसे जब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं तुम में? मिलानत भेजती हूँ तुम पर भी और इस रुखसती पर भी। उसके कंधों पर हाथ रखते उसके चेहरे पर गुस्से से फंकारते हुए कहा था। बदले में सिर्फ एक पल लगा था अरहम की आंखों का रंग सुर्ख होने में। मुठियां भींचे उसके दोनों बाजू को पल भर में झटके से मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लानत, हा हा, लानत तो कब का मैं भेज चुका होता तुम पर इशारों धावा। क्या है क्या तुम जिस पर इतना अकड़ रही हो? क्या है ऐसा? ये सफ़ेद चमड़ी, ये कद्दू जैसा मुंह, किस बाल पर इतना इतरा रही हो? हाँ, इतराना चाहती हो तो इस बात पर इतराओ कि यार हम तारीख की मोहब्बत हो तुम, और मैंने तो कभी अपनी उतरन किसी को नहीं दी। तुम तो फिर पहला इश्क हो, बेपनाह जानलेवा इश्क। रही बात दूर रहो, हद में रहो एंड ऑल दैट दिस, तो तुम्हारे बक बक करने से मुझे ज़रा फ़र्क भी नहीं पड़ता। नेक्स्ट ईयर मुझे तुमसे बेबी हर हाल में चाहिए और हम तारीख की औलाद, और बेबी कैसे आएगा इस सब को बड़ी तफसील से प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे 2 दिन बाद। ठीक है कद्दू? गहरे इतने एहसास से कि ग्लव्स चबा कर अदा करते उसको बहुत कुछ बावर करवा गया था, और वो हौनक खड़ी उसको सुन रही थी जबकि उसकी आखिरी मायनी हेज बात पर ख्याल कर रंग पल भर में उसके चेहरे पर लहराया था। एंड लिसन वन मोर थिंग, इनर कॉस्ट्यूम का कलर में शट अब्राहम लीव मी। उसकी बात पूरी होने से पहले वो दबे दबे गुस्से से उस पर चिल्लाई थी, और उसको पलटे देकर उसने बिजली की तेज़ी उसका रुख खुद की तरफ किया था, और उसके नरम गुलाबी लबों पर अपने जुलसते नशना लब रखे थे और शिद्दत पर लम्स छोड़ा था कि वो उसकी शर्ट मजबूती से थाम गई थी। कुछ सेकंड बाद उसकी हालत तरबतर करते उसे छोड़ा था कि वो गहरे सांस लेने लगी थी। कहाँ रुकूं? हालत देखो अपनी, रिलैक्स, टेक ब्रेथ, बाल ठीक करो। उसको मुड़ता देख उसके माथे से बाल ठीक किए थे, होंठ के साइड पर लगी लिपस्टिक को अपनी पॉकेट से टिश्यू निकाल कर साफ किया था। यहाँ से सीधी वॉशरूम जाना और लिप ग्लोज लगा लेना। वैसे ब्रांड चेंज कर लो, ये कुछ मज़े का नहीं लगा मुझे। एंड रिमेंबर ब्लैक माई फेवरेट। उसके कान के पास झुककर भारी सरगोशी करते उसके कामते वजूद को गहरी नज़र से देखते पेशानी पर लब रखते हुए इसने कहा था। रुके जोशी, मुझे बात करनी है आपसे। इशाल के अरहम के साथ जाते ही वो भी जाने लगी थी जब एहाब ने उसे रोकने का कहा था। जी, उसने कंफ्यूज होकर कहा। आप कंफ्यूज हैं? उसके कन्फ्यूजन देखते हुए उसने पूछा। मैंने इतने सारे लोगों से कभी ऐसे बात नहीं की ना, इसलिए। उसने लॉन की घास को देखते हुए कहा था। लेकिन हम तो अब फैमिली हैं, जैसे तुम्हारे लिए हाइसम भाई हैं वैसे ही मैं और अरहम भी अब तुम्हारे 3 भाई हैं। आप सब बहुत स्वीट हैं, जोइशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे सब समझ आ रहा है, सबसे मुराद तुम अनडायरेक्टली अरसम को स्वीट कहना चाह रही हो ना, एहाब ने कहकर लगाते हुए कहा। फिर तो मुझे बैड कहना चाहिए था, बिकॉज वो तो सबसे ज़्यादा बैड हैं, मॉन्स्टर हैं, उसने खौफ से कहा था। तुम उस दिन यूनी में होने इंसिडेंट की वजह से कह रही हो ना, तो बिलीव मी जोशी, वो बस उसका वक्ती गुस्सा था। ही लव्स यू, और तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो, एहाब ने उससे कहा। एहाब भाई, क्या उन्हें बात बात पे गुस्सा ऐसे ही आता है? उसने मारे तजस्सुस से पूछा था। हाँ, और कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि वो मॉन्स्टर बन जाता है, और फिर पता है उसका गुस्सा कैसे ठीक होता है? कैसे? उसने खौफ से पूछा। खून पी के, इंसानी खून पी के। एहाब ने थोड़ा डरोना अंदाज अपनाते हुए पाँव में साथ साथ चलती बुनिया को गोद में उठाते हुए कहा था। कोई मेरा खून पिएगा तो मैं भी उसको मार दूंगी। आई एम अ ब्रेव गर्ल। खौफजदा लहजे को अपने ताई मजबूत बनाते हुए कहा था उसने। हाँ ना, बिल्कुल ऐसा करना। जो भी पास चीज़ पड़ी होगी ना, उसे उठाकर ना मारना, इससे पहले वो पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाएगा। ये जस्ट टिप है, इट्स अप टू यू, अगर यूज़ करना चाहो तो। फंसी फंसी हंसी हंसते कहा था उसने। मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। एंड थैंक यू एहाब भाई, आप बहुत अच्छे हैं। मुंतहा रोहेल बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी जोइशा, एहाब ने पेंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए पूछा। आप कैसे जानते हो मुंतहा को? उसने पूछा। इश्क कर बैठा हूँ उससे, वो भी तब जब वो किसी और की होने जा रही थी। जोइशा, हासिम के बर्थडे पर मैंने उसे पहली बार उसकी मायूं के ड्रेस में उसी घर में, और फिर उस दिन निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए। मैं बहुत बेबस हूँ अपने दिल के हाथों। जोइशा, तुम्हारा भाई जी रहा है, सांस ले रहा है, मगर ज़िंदा नहीं है। प्लीज़ एक बार उसे मिलवा दो प्लीज़। अहाब ने उसे सारी बात बताते हुए कहा था कि कब कब उसने मुंतहा को देखा था, क्या हुआ, वो सब कुछ। देर कर दी ना आपने। हाँ भाई, काश मुझे तब पता होता तो मैं उसकी ज़िंदगी और आपकी खुशी के लिए सबसे लड़ जाती, मगर अब मिलने का फ़ायदा, अब तो कुछ भी नहीं बदल सकता। और फिर वो मैरिड है, मर जाएगी, जुल्म सहती रहेगी, मगर मौज़म हुसैन से तलाक लेकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त को कभी दाग नहीं लगाएगी। उसके हक़ में बहुत कुछ बुरा हो गया है, आपके हक़ में बहुत कुछ बुरा हो गया है, और वक्त कभी बदल नहीं सकता अब।
آخر میں نم آواز نکلی تھی، نہیں نہیں زویشہ، میں کبھی بھی اس سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کہ میں اس کو معظم سے الگ کرنا چاہتا ہوں یا اس کی شادی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس زندگی کی ایک خواہش ہے اسے قریب سے دیکھ سکوں، اس ہوا کو محسوس کر سکوں جس میں وہ سانس لے رہی ہے، اس کا احساس اپنے ارد گرد محسوس کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس دنیا میں ایک دیوانہ ہے جس کا جنون منتہا رحیل ہے، جس کی زندگی کی ہر خوشی منتہا رحیل ہے، اور جو منتہا رحیل کے بغیر خاک ہے، اور کچھ دیر رونا ہے، ہنسنا ہے ان پلوں پر، اس محبت پر، اس عشق پر جس نے فنا کر دیا ہے۔ احاب رندھاوا کو اور منتہا رحیل کی محبت میں احاب رندھاوا زیر ہو گیا ہے۔ اس نے نم آواز میں کہا تھا، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد باتیں ہیں، سبھی رشتے، سبھی ناطے ضرورت کی ایجادیں ہیں، کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا، کہ سب ہے پھر لفظوں کا، ہے سارا کھیل حرفوں کا، نہ ہے محبت کوئی بھی، سبھی جملے سے کستے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، جیسے ہم زندگی کہتے ہیں، جسے ہم شاعری کہتے ہیں۔ غزل کا قافیہ تھا جو عنوان نظموں کا، وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا، وقت سے آگے چلتا تھا بلا کا تیز لگتا تھا، جو سایہ بن کے رہتا تھا جدا اب اس کے راستے میں، کچھ دیر روتے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں۔ بی اسٹرانگ احاب بھائی، میں ضرور ملواؤں گی آپ کو اس سے، آئی پرومس یو، پلیز پریشان مت ہو، میں کل ہی جاتی ہوں انکل آنٹی کی طرف، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو، وہ مسکراہٹ ہنسا تھا پھیکی۔ چلیے آپ اندر آئیں، زویشہ نے کہا، تم چلو میں آتا ہوں، اس نے روح پھیر لیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی زویشہ دیکھے، وہ مسکرا کر اندر چلی گئی۔ تم سمجھ گئے کیا کرنا ہے؟ بیربل نے پوچھا تھا۔ رسکی کام ہے، کچھ سمجھ آ گیا ہے مگر پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا، فہیم نے کہا تھا۔ زویشہ کو نکاح سے پہلے ان کے گھر کے پچھلے لان کی سائڈ میں سے نکالوں گا اور پھر وہاں سے گاڑی میں لے کر نکلوں گا، تم نے اتنا کرنا ہے بس کہ سیم اسی ٹائم پر وہاں کے کمرے میں ٹائم بم فکس کر کے لگانا ہے، جیسے وہ ہی پھٹے گا وہ بھی اس ٹائم بم کے ساتھ ختم، جبکہ زویشہ کے روم میں تم ایک لاوارث لڑکی کی لاش رکھو گے زویشہ کی ریپلیسمنٹ پر، اور زویشہ کو میرے وہاں سے نکالتے ہی تم وہاں بھی ٹائم بم فکس کیا ہوا بلاسٹ کر دو گے، ایسے ہی دونوں کے لیے یہی سمجھا جائے گا کہ دونوں مر گئی ہیں، مگر اصل میں زویشہ زندہ ہوگی اور فہا بیچاری مر چکی ہوگی، بیربل نے دوسری بار سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور فلک شگاف کا ہیکا لگایا تھا۔ اوکے ڈن، میں سمجھ گیا، ایسا ہی ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو، مگر پیمنٹ ڈبل ہوگی، فہیم نے اسے کہا۔ اپنا اکاؤنٹ چیک کر لینا، ایک حصہ ٹرانسفر ہو چکا ہے، باقی کا حصہ کام ہونے کے بعد، یاد رکھنا تمہارے پاس صرف 2 دن ہے اور غلطی کی گنجائش کبھی بھی نہیں ہے۔ اوکے، میں کبھی کسی کام میں چونکا نہیں ہوں، اس بار بھی 100% کام ملے گا میری طرف سے، بے فکر ہو، چلتا ہوں، فہیم نے گلے میں پہنی چین کو ہلاتے ہوئے کہا تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا۔ 2 دن مومن، ٹھیک، 2 دن بعد میں تمہاری بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ تم نے کیا سمجھا میری محبت کو؟ میری زویشہ کو تم مجبور کر دو گے خودکشی کرنے پر، اور میں تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دوں گا؟ ہاں، کتنے بھولے ہو نا تم، تمہاری فہا تو بس سیڑھی ہے زویشہ تک پہنچنے کی، اب سب کی توجہ تمہارے رشتے اور فہا کے رشتے پر ہوگی، تم دونوں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے، کوئی مانے گا ہی نہیں کہ کوئی فہا کو بچانے کی کوشش کرے گا تم سے، اور تب جب سب کی نظریں فہا پر ہوں گی، تب جب سب کے دھیان بھٹکے ہوں گے، تب میں بڑی آسانی سے پا لوں گا اسے جو میرا جنون ہے، محبت ہے، ہاں، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پتہ ہے فہا کی موت کا الزام کس پر لگے گا؟ مومن، تم پر، میں ثبوت ہی ایسے چھوڑوں گا کہ تم چاہ کر بھی بچ نہیں پاؤ گے، مجھ سے پوچھ نہیں پاؤ گے کہ بیربل گیم کا پاسا ایک دم سے کیسے پلٹا، کیسے گیم کا رخ ہی بدل گیا؟ وہ خود سے ہم کلامی کرتا ہنس رہا تھا اور خود کے ذہن کے داد دے رہا تھا، لیکن مومن، میں تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا، آگ لگا دوں گا سب کو، کیونکہ تم بھائیو میری زویشی کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنے کے لیے تمہیں عمر قید کی سزا کافی ہے۔ 2 دن بعد تمہارے ہونٹ میری شہرک کو چھوئیں گے زویشہ، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس سب کے لیے زویشہ، لو یو اے لاٹ۔ تصویر دیکھتے ہوئے اس نے یہ سب کچھ کہا۔ کیا ہوا ہے ہائیسی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ کل سے محسوس کر رہی تھی، چپ چاپ ہے وہ، کل وہ جب ارسم کی فیملی آئی تھی تب بھی ایسے خاموش تھا، اور اب بھی ناشتے کے ٹیبل پر ایسے ہی خاموش بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں ہائیسی کی جان، میں ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ بوجھل ہے، پریشان مت ہو، اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ہائیسی، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ دادو بتا رہی تھی آپ رشتے کا انکار ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کہاں رشتہ بھجوایا تھا آپ نے؟ کسے پسند کرتے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں زویشہ، اب ہم میں سے کوئی بھی اس کے سامنے گڑ گڑائے گا نہیں، وہ جو کر رہی ہے کرنے دو اسے، شاید ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا کہ ہم ملتے۔ ہائیسم نے کڑے لہجے میں کہا تھا۔ کیا میں ایک آخری کوشش، زویشہ نے اپنے بھائی کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وہ نہیں مانے گی، اس نے خود کو ہتھیلی مکان مضبوط بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے ہائیسی، میں نہیں بات کرتی اس سے، مگر آپ مجھے بتائیں تو کون ہے وہ بدقسمت لڑکی جس نے میرے ہیرے جیسے بھائی کو ٹھکرایا؟
کیا فائدہ؟ مگر پھر بھی تم جاننا چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، وہ FSC ہے، فاض سلطان چودھری۔ پھیکی مسکراہٹ سے نام لیا تھا اس کا، اور یہ نام سن کر فہا کے پاؤں تلے زمین کھسکی تھی۔ فہا اس کے زیر لب نکلا تھا، کاش محبت کے بھی کچھ اصول ہوتے، اور سب سے بڑا اصول یہ ہوتا کہ پتھر دل لوگ کبھی محبت کے لیے بنائے ہی نہ گئے ہوتے۔ پتہ ہے زویشہ، میرا تو وہ حساب ہو گیا ہے کہ غم نہ کر دل مدھم کی تمازت کا، وفائے صبر اس عشق کی حد کا آخری پیمانہ ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھے کرب سے کہا تھا، خیر چھوڑو یہ سب، میں چلتا ہوں، ڈرائیور تمہیں منتہا کی طرف چھوڑ دے گا، اور پھر تم شاپنگ پر دادو کے ساتھ جانا، ڈرائیور تمہیں دادو کے پاس ڈراپ کر دے گا، اور ہاں جو بھی چاہیے ہوگا لے لینا، کھل کر شاپنگ کرنا، خیال رکھنا اپنا، سی یو ٹو نائٹ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بائے بولتے ہوئے چلا گیا تھا، مگر اس کے آواز کا خالی پن، اس کے لفظوں کا خالی پن اس نے محسوس کیا تھا۔ مطلب وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا بھائی اسے محبت کرتا ہے، مگر پھر بھی فہا اپنی بھائی کی خوشی کے لیے اس کے بھائی کی خوشی تیاگ گئی تھی، قدموں میں روند گئی تھی۔ کیوں فہا، کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے بھائی کی خوشی کی کوئی قیمت نہیں تمہاری نظر میں؟ تم سب کے سب مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ تم نے مجھے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اور میرے بھائی کی خوشی کہاں ہے؟ نہیں آئیسی، مجھے ایک آخری بار فہا سے بات کرنی ہوگی، مجھے آپ کی خوشی کے لیے اسے منانا ہوگا۔ آنسو صاف کرتے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، اور پھر اپنے کمرے میں جا کر کندھوں پر شال اوڑھی تھی اور بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ زوشی بیبی، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، نسرین نے بتایا تھا۔ نسرین خالہ پونیا کا خیال رکھے گا، نسرین سے کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی تھی اور گاڑی میں بیٹھی تھی جا کر۔ ڈرائیور نے گاڑی منتہا کے گھر کی طرف موڑی تھی۔ رات سے وہ بار بار اس کا نمبر بھی ٹرائی کر رہی تھی، مگر وہ بند جا رہا تھا۔ اب بھی گاڑی میں بیٹھے اس نے کتنی بار نمبر ڈائل کیا تھا، مگر بند تھا۔ کچھ دیر بعد وہ منتہا کے گھر کے پاس تھی، گلی کے باہر گاڑی رکی تھی۔ آپ ویٹ کریں، میں آتی ہوں، ڈرائیور سے کہتی وہ آگے بڑھی، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر سامنے جو شخصیت نکلی تھی وہ اسے پہچانے سے قاصر تھی۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ روہیل انکل سے۔ کیا وہ ہیں گھر پر؟ کون روہیل؟ اور ہاں وہ جن کا یہ گھر تھا؟ بیٹا یہ گھر ہم نے خرید لیا ہے، جو پہلے یہاں رہتے تھے، سنا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے دونوں کا۔ منتہا کو لگا اس کے سر پر جس نے ساتوں آسمان گرا دیے ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ بیٹا ہم تو نئے ہیں، ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، تم کسی اور محلے دار سے پوچھ لو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ کس سے پوچھوں؟ ہاں ارحم آپی، ہاں ارم آپی، ان سے پوچھتی ہوں۔ اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا ان کا۔ ارم اکثر منتہا کے گھر میں ہی پائی جاتی تھی۔ منتہا کی ماں سے ارم کی بہت بنتی تھی، اس لیے جب کبھی زویشہ منتہا کی طرف آتی تھی تو ارم سے بھی بات چیت ہوتی تھی، اور اب تو اچھی خاصی بے تکلفی بھی تھی ان میں۔ جی کس سے ملنا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر ارم کے شوہر نے نکل کر پوچھا تھا۔ مجھے ارم آپی سے ملنا ہے، کہیے زویشہ آئی ہے۔ اچھا ارم یہاں آؤ، کوئی زویشہ ملنے آئی ہے تم سے؟ انہوں نے دروازے کے پاس ہی کھڑے آواز دی۔ زویشہ آؤ اندر آؤ، کیسی ہو؟ ارم نے آتے ہی زویشہ کو گلے لگاتے ہوئے بلاتے ہوئے کہا۔ میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ جب زویشہ کو پتہ چلے گا تو وہ ضرور آئے گی، بیٹھو یہاں، ارم نے اندر جاتے کہا تھا، پھر صوفے پر اس کو بیٹھنے کا کہا تھا اور خود بھی جا کر بیٹھی تھی صوفے پر۔ ارم آپی، روہیل انکل اور آنٹی منتہا شریک کہاں ہیں وہ سب، اور ان کے گھر میں کوئی اور کیسے شفٹ ہو گیا؟ کیا بتاؤں زویشہ، یہاں تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، میرے پاس تمہارا نمبر ہوتا تو ضرور بتاتے، اور منتہا اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، ارم نے اسے گہرے دکھ سے کہا تھا۔ پلیز ارم آپی، پہیلیاں مت بجھوائیں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ کیا بتاؤں زویشہ، اچھا بھلا خوشیوں کا گھر اجڑ گیا، بارات گئی اور گھنٹے بعد واپس آ گئی، اللہ جانے منتہا کی تائی اور اس کے بیٹے نے کون سا بدلہ لیا ہے ان بیچارے معصوم بچوں کو یتیم کر کے۔ معظم نے منتہا پر الزام لگایا کہ ہوٹل کے کمرے سے وہ باہر گیا چند منٹوں کے لیے، کہ جب واپس آیا تو منتہا اور اس کے ساتھ کسی لڑکی کو نازیابہ حالت میں دیکھا۔ وہ اسے وہیں سے کھینچتا مارتا یہاں ان کے گھر لے آیا، اور پھر سب مہمانوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کیا، یہی نہیں پھر طلاق بھی دے ڈالی۔ بیچارے روہیل بھائی اور بھابھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے کہ موقع پر ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا اور جاں بحق ہو گئے۔ مت پوچھو زویشہ، قیامت تھی قیامت، بیچارے بچوں سے ماں باپ چھن گئے، یتیم ہو گئے، ان کی بیٹی کی کردار کشی ہوئی، طلاق کا داغ لگا، اور پھر یہی نہیں زویشہ، ان کے ماں باپ کی تدفین ہوتے ہی تائی نے باہر نکال دیا، اور یہاں یہ بتایا کہ وہ گھر بیچ کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، بھائی کو لے کر، جبکہ تائی نے خود گھر بیچا ہے۔ اللہ اللہ، توبہ زویشہ، ایسا ناک کی طرح ڈسا ہے، بیچاروں کو جیتے جی مار گئے وہ دونوں بچے اور ماں باپ تو۔ بس کریں آپی، اتنا دکھ، اتنی تکلیف، اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے معلوم نہ ہوا، کیسی دوست تمہیں، لعنت ہے میری دوستی پر۔ بس زویشہ، یہ تو مقدر کے کھیل ہیں، کبھی کبھی رب کے کچھ احکامات ہی ایسے ہوتے ہیں
کہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب کی حکمت ہے، تم پریشان مت ہو، طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، بس نقصان بہت کر گیا ہے، سب تباہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے سہا ہوگا آپی اس نے یہ سب؟ آپ تو جانتی ہیں وہ تو ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی انکل آنٹی کے بغیر۔ آپی اس نے یہ سب کچھ انکل کی وجہ سے کیا، وہ کبھی ان کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر کیا کھیل کھیلا قسمت نے، وہ بدنام ہو گئی۔ عزت بچاتی بچاتی اس نے روتے ہوئے کہا تھا، اس کا سانس پھولنے لگا تھا رونے کی وجہ سے۔ اب بس عائشہ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، وہ تو مجھ سے بھی مل کر نہیں گئی، مجھے تو ساتھ والی سلائی والی باجی نے بتایا کہ شیری سلائی کے پیسے اور چابی دے کر گیا تھا گھر کی تائی کے لیے۔ مجھ سے مل کر جاتی، مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں اسے روک لیتی، اپنے گھر رکھ لیتی، کہیں نہ کہیں نہ جانے دیتی۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے دونوں بھائی بہن، ٹھیک ہوں گے بھی یا نہیں، یا پھر زمانے کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ کتنا بے حس زمانہ آ گیا ہے، اپنا ہون کا پیاسا ہے، سفید بن گیا ہے، انہوں نے بھرائی آواز میں کہا۔ کیا مطلب، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ منتہا اور شیری کہاں ہیں؟ اس نے لال ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں زویشہ، کسی کو بھی نہیں پتہ کہاں گئے وہ دونوں۔ اگلے دن صبح 7 بجے وہ دونوں نکل گئے تھے یہاں سے، اور آج تک کسی کو نہیں پتہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں۔ منتہا کا تو نمبر بھی بند ہے، اپنے طور پر تمہارے بھائی بھی اس شہر کی سب جگہ پتہ کروا چکے ہیں، مگر کچھ خبر نہیں۔ میں تو دن رات دعا کرتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں۔ اف، کیوں آہر، کیوں مجھے خبر نہ ہوئی؟ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جگڑے صدمے سے بحال ہوئی تھی۔ حوصلہ کرو زویشہ، تمہارا بھائی تو پولیس میں ہے نا، تم اپنے طریقے سے کوشش کرو، شاید کچھ علم ہو جائے، ایک بار موقع مل جائے، پھر اس معظم اور تائی کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے خود سے۔ اچھا یہ پانی پیو اور بالکل مت چھوڑنا ان کو، انہوں نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں ابھی مجھے جانا ہوگا، جلد از جلد منتہا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آپ ایسا کریں، یہ نمبر رکھ لیں میرا، اگر منتہا یہاں آئے یا کچھ بھی پتہ چلے تو پلیز مجھے فوراً بتا دیجیے گا۔ اب آپ کو آفس چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور نے روتی زویشہ کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آپ سلطان ہاؤس چلیں، ارسلان سلطان چودھری کے گھر، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا تھا بھیگی آواز میں۔ مگر ہائثم سر نے تو، میں بھائی سے بات کر لوں گی، آپ چلیں۔ آج کا دن ہی شاید برا تھا اس کے حق میں، پہلے اپنے بھائی کی محبت کی بربادی کی خبر سنی، وہ بھی اسے جو بڑی مہارت سے بربل کے سامنے اپنے بھائی کی محبت کا سودا کر گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھی اس کے بھائی کا عشق ہے، اور پھر اپنی عزیز جان بہنوں جیسی دوست پر گزری قیامت کی خبر۔ دونوں خبروں نے اسے ایک ہی گھر کا راستہ دکھایا تھا، اور وہ تھا ارسلان سلطان چودھری کے گھر کا راستہ۔ وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی منتہا پر گزری قیامت کا سن کر، اس کا دل دہک رہا تھا سب سن کر، تو احاب کیسے برداشت کر پائے گا یہ سب سن کر، کیسے اپنی محبت کے پر گزری قیامت کی داستان سنے گا وہ؟ سر، وہ کل سویرا رندھاوا کے ساتھ اسی مومن کے گھر گئی تھی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور ابھی یہی انفارمیشن ملی ہے کہ مومن کے گھر سے ان کے گھر مایوں کا سامان بھی گیا ہے، اسے پوری اطلاع ملی تھی فون پر۔ اوکے، مزید ڈیٹیل بھی پتہ لگاؤ، مجھے پل پل کی خبر ملنی چاہیے۔ اس نے کہتے ہوئے فون کاٹا تھا۔ مومن، اس نام نے زندگی اجیرن کر دی۔ زویشہ نہیں ٹریپ ہوئی تو فہا کو ٹریپ کر لیا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں مومن، میری عزت پر ہاتھ ڈال کر تم سمجھ رہے ہو بچ جاؤ گے مجھ سے، اس نے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ میڈم آ گیا ہے گھر، ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اس کو روتی دیکھ کر کہا۔ اوکے کہتی وہ گاڑی سے نکلی اور سامنے کشان سے کھڑے سلطان ہاؤس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس گھر کو دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اپنے دماغ پر زور دیتے، اپنے خیال کو جھٹکتے، وہ لرزتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ مجھے فہا سے ملنا ہے زویشہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، چچا انہیں آنے دیں۔ ایشو جو مالی سے کچھ بات کر رہی تھی گیٹ کے پاس آ کر بولی۔ کیسی ہو؟ بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر، اس نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ ایشو نے اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، پر میں تمہیں بتا نہیں سکتی، مجھے پہلے فہا سے ملنا ہے، اور پھر بھائی سے آنسو کو آنکھوں سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا اندر آؤ، پانی پیو پلیز، ایشو مجھے فہا سے ملوا دو، اس نے التجا کی تھی۔ اوکے اچھا آؤ میرے ساتھ، یہ فہا کا روم ہے، ابھی اس کا کچھ سامان آیا تھا تو وہ دے کر آئی تھی میں اس کے روم میں، اس لیے وہ روم میں ہی آیا، تم مل لو اس سے۔ اشال نے اس کے روم کے باہر زویشہ کو چھوڑتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اشال کا خود کا دل تڑپ رہا تھا اس کے رونے کی وجہ سے، مگر اسے صبر کرنا تھا جب تک وہ خود نہ بتا دیتی ہو اسے۔ وہ اس کو روم کے پاس چھوڑ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ زویشی تم کیسی ہو، یہاں کیسے، رو کیوں رہی ہو؟ فہا جو کچھ دیر پہلے کا آیا مومن کی طرف سے مایوں کا جوڑا دیکھ رہی تھی، ایسے زویشہ کو اندر آتے دیکھ حیران ہوئی، اور پھر اس کی روتی حالت دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ، خود کے ساتھ، ہائیسی کے ساتھ برا کیوں میرا استعمال کر رہی ہو اپنے بھائیوں کی خوشیوں کے لیے، جبکہ تم اچھے سے جانتی تھی کہ ہائیسی بھی تم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتی تھی کہ میں بھی اپنے بھائی کے لیے قربانی دینے سے درگزر نہیں کروں گی۔ کیوں؟ وہ پھٹ پڑی تھی اس پر روتے ہوئے۔
اس لیے کہ تم بہت معصوم ہو اور تمہیں اسم بھائی جیسا ہی کوئی ملنا چاہیے۔ رہی بات میری، تو میں زمانے کے اتار چڑھاؤ جانتی ہوں، مضبوط ہوں۔ جانتے پوچھتے ہوئے میں تمہیں کسی دلدل میں نہیں دھکیلوں گی۔ اور میرا بھائی وہ کہاں ہے اس سب میں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ میں نہیں جانتی، میں نے اس سے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرے۔ یہ ہائثم علی خان کی اپنی غلطی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تم غلط کر رہی ہو فہا، ہائثی کی دھڑکنوں کو مت تڑپاؤ۔ زویشا نے ڈبڈباتی پتھریائی آنکھوں سے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ زندگیاں اس کے سامنے اپنے آپ ہی جنگ لڑ رہی تھی۔ زویشی جاؤ یہاں سے، مجھے ہائثم علی خان سے نہ محبت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی کبھی۔ 4 دن کے ساتھ کام کرنے سے میں اس کا یا وہ میرا جنون نہیں بن گیا، فہا نے پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ جتنا سخت اس کا لہجہ تھا اتنا ہی سخت اس کے الفاظ تھے۔ میرے بھائی کو اپنی واحد خوشی دے دو فہا، وہ مر جائے گا، اندر ہی اندر گھٹ کر مر جائے گا وہ، پلیز۔ اس نے پاؤں میں گرتے روتے ہوئے منت کی تھی۔ جاؤ زویشی، وہ ضبط کے کڑے امتحان میں سے گزر کر بولی تھی، اور پھر کمرے کے باہر لا کر کھڑا کیا تھا اور دروازہ بند کیا تھا۔ دروازہ بجانے لگی وہ، مگر اندر موجود اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ کیا بتاتی اسے کہ ہائثم علی خان خود اس کی نسوں میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے؟ کیا بتاتی اسے کہ اپنی محبت کا پلڑا خود ٹھوکر مار کر خالی کر چکی ہے؟ کیا بتاتی اسے کہ جس جنون اور دیوانگی کے طوفان کو دبا رہی ہے وہ تو اس کے رگوں میں ٹھاٹھے مار رہا ہے کسی سونامی کی طرح؟ میں نامرد ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، میرے نفس کو تمہارا 3 بار کا قبول آسانی میں بدلے گا، خود کو میرے حوالے کر دو، میں ہر اس لڑکی کی زندگی بخش دوں گا جس کو تم میرے قہر سے بچانا چاہتے ہو۔ اس نے ڈبڈباتی نگاہوں سے بیڈ پر پڑا مایوں کا جوڑا دیکھا، مومن کے لفظوں کو یاد کیا اس نے۔ کیسا شیطانی لہجہ تھا اس کا، کتنی گھن آتی تھی اس سے، اس کے لفظوں میں۔ وہ تیاگ رہی تھی خود کو۔ میں وار دوں گا اپنی زندگی کا حاصل اپنی سپاہی کی سانسوں پر۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چہرہ لہرایا تھا ہائثم کا، اس کے کانوں میں گونجتے لفظوں پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ وہ کس حال میں ہوگا، اس کا درد، اس کی کیفیت، وہ سوچ کر ہی کانپی تھی، لرزتی ٹانگوں سے زمین پر بیٹھتی، گھٹنوں میں سردیاں رونے لگی تھی۔ ہچکیوں اور سانسوں کا ارتعاش دونوں متضاد تھے۔ کس کی بات پر روتی وہ، اپنی محبت کے تیاگ پر، یا اپنے وجود کے تیاگ پر، یا اپنے فرض پر؟ پاؤں کے پاس حرارت محسوس ہوئی تو گھٹنوں سے سر اٹھا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھا تھا۔ اس کے مایوں کا جوڑا اس کے پاؤں کے پاس بڑا جھلس چکا تھا۔ ایک آگ کا الاؤ تھا جو پورے کپڑے کو اپنی پکڑ میں لیے ہوئے تھا، اور اس الاؤ کے آمنے سامنے بیٹھے دونوں وجود کے اندر کا الاؤ اس الاؤ سے کہیں زیادہ تھا جسے کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ آگ کے ہالے میں روتی آنکھوں لرزتے اور ہچکیاں لیتے وجود کے ساتھ بال پشت پر گرائے سفید کھلے کرتے میں اس کے منہ پر پڑتی پیلی لال آگ کی روشنی میں وہ اس کی دل کی دنیا تباہ کر رہی تھی، اور اس کی دھڑکنیں مچل رہی تھی کہ اسے اس کے فیصلے کی کڑی سزا دے۔ اس نے پل بھر میں نظریں آگ کے الاؤ کے اس پار کی تھیں۔ سامنے وہ ماتھے پر بال بکھرائے، بھنوؤں کو ٹیڑھے کیے، شرٹ کے کف لنکس فولڈ کیے، کندھے ڈھلکائے روٹا شہزادہ، آنکھوں میں جلتی آگ کے رنگ جیسی لالی، اور انگارے بھرے اس کے سراپے کو طوفان بنا دیکھ رہا تھا۔ ایسا قہر تھا اس کی نظر، اس کے وجود، اس کی موجودگی میں کہ فہا کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ کیا کیا آپ نے؟ اس نے بہتے آنسوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ہاتھ بڑھا کر کپڑوں کو جلانے سے بچانے کے لیے کھینچا تھا۔ نازک ہاتھ پر کپڑے کا ٹکڑا چپکا تھا اور ہتھیلی جلا گیا تھا، اور آگ کے اس پار بیٹھا ہائثم علی خان تڑپ ہی اٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگ سے دور کیا تھا، نازک وجود کی دوسری بازو کو بھی پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا تھا۔ کتنی ہمت کر لیتی ہو نا، میرے ہی سامنے مجھے ہی مدھم کرنے کی؟ لال انگارہ آنکھوں میں گھاڑے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کھینچ کر قریب کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی ہتھیلی کو سامنے لاتے زخم کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، شدت سے وہ لمس پھوڑا تھا، اس کی جلن پر میٹھا بوسہ اس کے جسم میں پیوست ہوا تو سکون میسر آیا تھا اس کی جلتی جان کو۔ جائیں ہائی کمر پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، دنیا سے۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، اس کا لہجہ، اس کی آواز، اس کا کرب وہ ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ فہا نے اس کے لفظوں پر اسے تڑپ کر دیکھا تھا، اور ایک سخت ایٹیٹیوڈ والا بندہ جس کی نظر میں کبھی محبت، عشق بے سب معنی تھے، وہ اپنا جو حشر لیے اس کے سامنے کھڑا تھا، ویسا تو وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ فہا سلطان چودھری کے عشق نے اسے ویسا بنا دیا تھا۔ اس کی حالت اس بنجارے جیسی تھی جس کے ہاتھوں سے اس کا عشق رفتہ رفتہ فنا ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہاں سے، اس نے اس کے لرزتے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ پتہ ہے اس وقت کیا دل چاہ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے آنسوں پر قابو پاتے کہا تھا۔ لال ڈورے آنکھوں میں چبھتے نمی بھر رہے تھے اور درد کی تحریروں کو چھپا رہے تھے۔
انہوں نے اتراتے لبوں، ان بھاری نم پلکوں، ان کھلی لفظوں اور اس لرزتے دوپٹے سے آزاد وجود میں قطرہ قطرہ کر کے ساری وحشتیں بھر دوں، اپنے درد کے قرض کو تمہاری رگوں میں الجھا کر جھنجھوڑ ڈالوں۔ کیا ملا میرے عشق کو روندھ کر، اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرے وہ جس لہجے میں اس پر سور پھونک رہا تھا، اپنے لفظوں کا وہ قیامت برپا کر رہا تھا اس پر۔ اس نے اس کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے رونا شروع کر دیا اور اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ حائثم نے نفی میں سر ہلایا، پھر اسے دیکھا تھا، اس قدر قیامت تھی وہ، اس کے ہچکولے لیتے وجود سے وحشتزدہ اور پاگل ہو رہا تھا وہ۔ اڑو اسے، اور یہ ڈریس پہنو گے آج کی رات تم، اس کی کمر کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس نے بیڈ پر رکھا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا، پھر شاپنگ بیگ میں سے جوڑا نکال کر بیڈ پر رکھا تھا۔ ہائی مومن، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، یہ لفظ نہ تو تمہاری زبان پر آئے اور نہ ہی تمہارے ذہن میں۔ اس وجود کے ایک روئے پر میرا حق ہے، خود کے وجود کو تب کسی کے سپرد کرنا جب حائثم علی خان منو مٹی تلے دفن ہوگا۔ اس کے جلے ہاتھ کی ہتھیلی کو سامنے کرتے شروع میں سخت اور آخر میں بھرائی لہجے میں کہا تھا، غصے اور اشتعال میں ڈوبے لفظ، آواز بھرائی اور آنکھ کے آنسو کا بوجھ کم کیا تھا۔ پلک جھپکی تھی کہ کب سے اس کا رکا آنسو اس کی ہتھیلی پر گرا تھا، خود کا بے مول ہوتا آنسو اس کی ہتھیلی پر دیکھ کر وہ آنکھوں میں جنون بھرے اسے نظروں ہی نظروں میں فوراً کہتے پلٹ گیا تھا۔ اس نے کتنی دیر اس نمکین قطرے کو ہتھیلی میں جذب ہوتے دیکھا تھا اور پھر تڑپ اٹھا تھا، اسے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آئی لو یو ہائی، بھرائی آواز میں مچلتے کہا تھا، پھر سامنے پڑے راکھ کے ڈھیر کو دیکھا تھا، اس کے دکھوں کا جوڑا جل گیا تھا۔ بیڈ پر بڑا موبائل اٹھایا تھا، کانپتے ہاتھوں سے موبائل پر پکڑ کر میسج ٹائپ کرنے لگی تھی جبکہ انگلیاں مردہ ہو گئی تھی۔ مومن، مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرنا ہے، اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ میسج ٹائپ کر کے گھٹنوں میں منہ دیے وہ پورے دل سے روئی تھی۔ زندگی نے پہلی بار اسے اتنا مجبور کیا تھا، کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ، سب کچھ کرنے کے اختیارات تھے اس کے پاس، مگر ایک چھوٹی سی اس کی غلطی اسے کہاں سے کہاں پہنچا سکتی تھی۔ وہ سب کو بتا کر سب کی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ زندگی نے اسے پہلے ہی اتنے کم رشتوں سے نوازا تھا جو اس کے لیے قیمتی تھے، اس کے کل کائنات تھے، اگر وہ انہیں بھی گنوا دیتی تو پیچھے رہ کیا جاتا اس کے پاس۔ سب کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے سے بہتر ہے اسے اپنی زندگی دان کرنا ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کب کیسے اسے حائثم علی خان سے عشق ہو گیا، اور عشق بھی وہ جو مقدر میں چھوڑا لکھنے لگا تھا۔ لڑائی میں پیار کب بھرا، کب میٹھا درد چبن بنا، اس سارے سفر سے نا واقف تھی وہ، مگر جب واقف ہوئی تو اپنے ساتھ ساتھ اس کے احساسات کو بھی وار گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے شعلہ بنا بیٹھا تھا جب آج تو اسے لگ رہا تھا گہری کالی آنکھیں اس کو جلا کر بھسم کر دیں گی، اتنا قہر بھرا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں جو عشق کے شعلے پر برسا رہی تھی۔ رات اس نے سوچا تھا، ارادہ بھی کیا تھا کہ وہ سب کچھ اپنے بھائی کو بتا دے گی، مگر پھر ایک خیال ذہن میں بجلی کی طرح آیا کہ اگر اس نے بتا دیا اور اگر مومن کو پتہ چل گیا تو کیا ہو سکتا ہے، کیا وہ زویشہ کو بھی اتنی بے دردی سے مار دے گا جتنی بے دردی سے اس نے باقی سب کو مارا تھا، کیونکہ یہ تو کنفرم اسے کہ مومن کو ہر اندر کی بات منٹوں میں پتہ چل جاتی ہے، جیسے اس دن اس کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ اور ڈونا اس کا پیچھا کر رہے ہیں، جیسے اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ خودکشی کے بعد زویشہ کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور کس روم میں ہے، جیسے رات اس نے اسے میسج کر کے بتایا تھا کہ زویشہ اور ارسم کی شادی ٹھیک 2 دن بعد ہے۔ اس کی فیملی کے گھر آنے سے پہلے اسے یہ خبر مومن نے دی تھی، وہ بہت بری حد تک خطرناک تھا اور وہ سب کی جان ہتھیلے پر رکھ کر رسک نہیں لے سکتی تھی، اس نے قربانی دینا سیکھا تھا، سب کی جانیں لینا نہیں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بہن اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں محبتیں خالص ہوتی ہیں، بالکل اس شفاف موتی کی طرح جو کسی کی سب کا مقدر بنتا ہے۔ میں وہ سپ ہوں جس کا شفاف موتی حائثم علی خان ہے، زویشہ وہ سپ ہے جس کا شفاف موتی ارسم سلطان چودھری ہے۔ ہمارے حق میں ایک دوسرے کا دائمی ملن لکھ دیں، آپ کو صدقہ ہے نبیوں کے امام کا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ہم سب کے محبوب ہیں، پلیز اللہ پاک، میرا درد میرے وجود میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گا اگر وہ میرا نصیب نہ ٹھہرا، آپ میری آخری امید ہیں، آپ تو پتھر میں بیٹھے کیڑے کو رزق دیتے ہیں، اسے کبھی فراموش نہیں کیا، تو میری داد رسی بھی فرما دیں۔ ہچکیوں سے وہ روتے ہوئے اپنے لیے دعائیں مانگ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اپنے آنسو صاف کرتے اس نے کہا تھا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سویرا رندھاوا نے اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہے فہا، ایشو کے ساتھ ہی میں تمہیں بھی رخصت کروا دوں گی، اور جب اس گھر سے چلے جانا تو واپس مڑ کر نہ دیکھنا، کیونکہ جس وقت تم اس مومن کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھو گی اور یہ دہلیز پار کرو گی، اس وقت تمہارا مجھ سے اور اس گھر سے رشتہ ختم، ہم تمہیں نہیں جانتے، تم ہمیں نہیں جانتی۔ انہوں نے
نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ کل سے وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، سخت ناراض تھی اس سے، اور آج جیسے ہی آفس کے کام نپٹا کر گھر آئی اور ملازمت سے پتہ چلا کہ فہا کی مایوں کی چیزیں آئی ہیں تو ان کے ماتھے پر کتنے گہرے بل آئے تھے، اور غصے سے وہ اب اس کے روم میں کھڑی اس کا آہائی فیصلہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید وہ کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے، شاید وہ یہ کہہ دے کہ سب کچھ فریب ہے۔ جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی کرے گی، مگر اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور انہیں گہرا صدمہ ہوا تھا۔ پھوپھو، پل بھر میں بیگانہ کر دیا اپنی مارشو کو آپ نے، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ تم بیگانہ کی بات کر رہی ہو میری مارشو تو اس دن سے مر گئی ہے، شاید جس دن سے ہاسپٹل سے آئی ہے، اور جو لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے وہ صرف ضد ہے اور کچھ نہیں۔ کاش یہ میرے الوژن ہوتے، مگر میری بدقسمتی یہ کہ قسمت نے کبھی مجھے سکون وار اور خوش قسمت نہیں ٹھہرایا۔ انہوں نے روح موڑتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی، اس نے بھی بے بسی سے کہا تھا اور ان کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہیں رک جاؤ جہاں ہو۔ ایک اعلیٰ ہسبینڈ کے خاندان کی عزتیں جب ہجڑوں سے محبتوں کی پنگے بڑھانے لگیں تو خاندانوں کے ماتھوں پر داغداری کی سندیں لکھ دی جاتی ہیں جو چاہ کر بھی مٹ نہیں پاتی۔ مجھے معاف کر دے پھوپھو، یہ سب بے اختیاری تھا، مجھے نہیں پتا کب کیسی یہ محبت ہو گئی۔ فقط خدا کا واسطہ ہے مت دھکیلو اس خاندان کو برسوں پرانی عزت کو خواریوں میں۔ حازم سے نکاح کر لو، انہوں نے اب کی بار آخری التجا کی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا پھوپھو، میرے بس میں نہیں ہے، مجھے معاف۔ ٹھیک ہے، جو چاہے ہوگا، بازار سے چاہیے تمہیں جو کچھ بھی خرید لینا، پراپرٹی کے تمہارے حصے کے پیپرز بنوانے کے لیے بول دیا ہے وکیل کو، میں نہیں چاہتی تمہارا کوئی بھی حق رکھیں ہم۔ باقی میں تمہیں کبھی بھی خوش رہنے کی دعا نہیں دے سکتی، یہ میرے بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتی باہر کی طرف چلی گئی تھی اور وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ ارے واہ، آج تو ہمارے گھر میں چاند، سورج، ستارے، سیارے سب کا نور جگمگا رہا ہے، ایہاب نے زویشہ کو اپنے کمرے میں آتے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا، ایوری تھنگ اوکے نا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے ایہاب بھائی، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، اسے ڈھونڈ لائیں، اسے اپنا بنا لے، وہ بہت معصوم ہے، زمانہ کھا لے گا اس سے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ واٹ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ زویشہ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، پلیز منتھا ٹھیک تو ہے نا؟ بے قرار لہجے میں کسی انہونی کے حادثے سے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ہے وہ ٹھیک، معظم حسین نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ جیتے جی مر گئی ہے۔ زویشی پلیز، کچھ برا نہیں سن سکوں گا، اب تک اس کی ایک جھلک کی امید دل کو دلائے زندہ ہوں، مجھ میں سکت نہیں کسی انہونی واقعے کو سننے کو۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ سننا ہوگا آپ کو بھائی، سنیں گے تو اسے لائیں گے، اپنے اعصاب کو مضبوط کریں کہ اس وقت اسے آپ کی بے حد ضرورت ہے۔ سنیں کہ جس دن اس کو نکاح نامے پر دستخط کرتا چھوڑ کر اپنی محبت کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ وہاں سے نکلے تھے، اس کے بعد کیا ہوا تھا، کیسے وہ بھی زندہ لاش بن گئی تھی، کیسے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی تھی اس دن جب اس کی رخصتی ہوئی معظم حسین کے ساتھ۔ اس کے بعد ایہاب بھائی، وہ اسے روتے ہوئے ساری وقفے لے کر ایہاب کو ساری رودات سنائی تھی، اور یہ ساری داستان صرف اس نے ہی نہیں بلکہ ایہاب کے دروازے کے باہر کھڑے ارسلم نے بھی سنی تھی، جس کی جان ہچکیوں سے رو رہی تھی، پاگل ہو رہی تھی اپنے دوست کے غم میں، اور اسے کب گوارا تھا کہ وہ سوگوار رہے اس کے دیے غم کے علاوہ کسی اور کے غم میں۔ جب بھی ماتھے پر بل آئے تو اس کے لرزتے نوخیز سراپے کو دیکھتے اور مٹھیاں بھیجی تھی۔ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اس لیے زویشہ وہ ہر لمحہ میرے خواب میں آ کر مجھ سے مدد مانگتی تھی، ہر لمحہ مجھے پکارتی تھی، کہتی تھی ایہاب مجھے بچا لے، اور میں بس اسے جدائی کا نام دے کر سینے سے لگائے بیٹھا رہا، جبکہ وہ تو ایک نہیں کتنی قیامتوں کو جھیل گئی۔ میری معصوم محبت پر کیا کیا نہیں گزرا، اور میں اسے اس بھنور میں چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا، اپنے غم کو دل سے لگائے جیتا مرتا رہا، جبکہ وہ تو جیتے جی مر گئی ہے۔ نہیں، کیسے سمیٹوں گا اسے میں، کیسے ڈھونڈوں گا اسے میں، کچھ ہو گیا اسے تو کیا اس ظالم دنیا میں اسے کوئی مضبوط صاحبان ملا ہوگا؟ کتنے خدشات اس کے دل میں ابھرے تھے اور ان سارے خدشات نے اس کے دل کو کھولا دیا تھا۔ کہتے ہیں محبت دوری پرسکون نہیں آتا، مگر ادھر تو اس کی محبت پل پل مر رہی تھی، تکلیفیں سہ کر قیامتیں اوڑھ کر، کیا اسے سکون ملے گا کبھی جس پر سب کچھ بیتا تھا؟ کیسے اس نے اپنے کردار پر لوگوں کے تانے تشنے برداشت کیے ہوں گے، کیسے اس نے اپنے ماں باپ کے جنازے دیکھے ہوں گے، ان کو دور ہوتا دیکھا ہوگا خود سے، اور پھر کیسے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اس دنیا کے سمندر میں غوطہ لگا کر پناہ ڈھونڈی ہوگی۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں اب۔ کتنی معصوم تھی اس کی آنکھیں، جنہیں پہلی بار جب اس نے دیکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کیسے اس کی محنت اپنی معصوم آنکھوں سے
उसकी मोहब्बत ने अपनी मासूम आँखों से क़यामत देखी होगी। उसके दिल ने गवाही दी थी कि उसकी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं। हाँ भाई, आप मुझसे वादा करें, प्लीज़ वादा करें मुझसे कि आप उसे लेकर आएँगे ज़िंदा सलामत और उस मुअज़्ज़म से बदला लेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। आप वादा करें मुझसे। ज़ोयशा ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ तुमसे ज़ोयशा, मुंतहा ए आबरू अंधावा के एक-एक आँसू का हिसाब देगा वो। मैं वादा करता हूँ कुछ दिनों तक पूरी इज़्ज़त के साथ वो यहाँ मेरे कमरे में मेरी ज़िंदगी में मौजूद होगी। इसके हर दुःख का दावा होगा। मुझसे वादा करें हाँ भाई, आप यूँ रोकर खुद को कमज़ोर नहीं करेंगे। आपके मुंतहा के दुख, आपकी ताकत, आपका जुनून बनेंगे। आप नहीं रोएंगे, कभी भी नहीं रोएंगे। उसने अपने नरम हाथों से आपके आंसू साफ किए और अरसम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ये सुनकर वो जो खुद हर वक्त रोन और कमज़ोर बनी रहती थी, वो आज उसे मजबूत बनने को कह रही थी, उसको ना रोने का कह रही थी। इंटरेस्टिंग जिश, उसने ज़ेर लब कहा था। मैं वादा करता हूँ ज़ोशी, ये आंसू अब उसके दुख चुनकर बहेंगे और ये वादा है तुमसे तुम्हारे भाई का। मुमताज़ सही सलामत बहुत जल्द तुम्हारे पास होगी। शुक्रिया अहा भाई, मेरी दुआएं आपके साथ ही हैं और हमेशा रहेंगी। अल्लाह पाक मुमताज़ और शेरी का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको फ़तह दे, आमीन। दिल से दुआ देते वो उसके कमरे से निकली थी। बहुत देर हो गई थी उसे और आप उसे जल्द से जल्द घर जाना था, मगर जैसे ही उसके रूम से निकली थी, सामने खड़े अरसम को देखकर उसकी जान फना हुई थी। जिस्म मजीद कांपने लगा था और रंग पीला पड़ा था। मिनटों में इतना खौफ था कि उसको इग्नोर करके आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी, मगर अगले ही लम्हे खुद को मजबूत करते कदम उठाया ही था कि अपनी कलाई को उसकी मजबूत गिरफ्त में पाया था। इससे पहले कि वो कुछ कहती या कलाई छुड़वाती, अपनी बिजली की तरह तेजी की तरह वो उसे लिए अपने कमरे में गुजरता, रूम को लॉक किया था। प्लीज़ मुझे जाने दें। कांपते वजूद की तरह उसके लफ्ज़ भी निकले थे, क्या हुआ मेरा बेबी, डर रहा है मुझसे? अभी तो यह आपको समझा रहा था कि मजबूत बनना है और रोना नहीं है, और आप खुद इंटरेस्टिंग जेश, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके कंधों पर अपने मजबूत हाथों को बोझ डालते कहा, बिल्कुल उसके पीछे खड़े होकर। तो आप मुंतहा को यहाँ भाई से मिलने नहीं देंगे? आंखें मिनटों में पानियों से भरी थी। अपने जहन के मुताबिक उसने अपनी ही बात सोची थी कि शायद दरअसल उनकी बात सुनकर मुंतहा पर भी जुल्म ढाएगा और उसे भी नहीं मिलने देगा। है आपसे कह सकती हो जब तुम किसी के गम में खुद को हल्कान कर सकती हो, तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी अलग ही मुंतक पर वो हैरान हुआ था। मुझ पर गुस्सा कर ले, जुल्म कर ले, मगर प्लीज़ हाँ भाई बहुत मोहब्बत करते हैं मुंतहा से और वो बहुत दुख में है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें कुछ मत कहना। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ उन दोनों को कुछ मत कहना। उसका दिल तड़पा था। अरसम की बात सुनकर जब भी मिन्नत की थी उससे, प्यार करोगी मुझसे? उसके कंधों से उसकी शाल उतारकर बेड पर फेंकी थी उसने, फिर उसका दुपट्टा उतारकर फेंका था। गहरी नज़रों से देखते उसने कहा था कि उसे जो हल्के गुलाबी सूट में सफ़ेद रंगन में सादगी में भी गज़ब ढा रही थी। पतली बेदाग गर्दन, गुलाबी होंठ उसे हर लम्हा बहका रहे थे। मेरा तो पट अभी तो तुमने कहा जो कहूँगा करोगी, तो चलो प्यार करो मुझे, उसने गंभीर लहजे में उसके कान के पास झुकते हुए कहा। वो उसके चौड़े सीने से अपनी पुश्त लगते दो कदम दूर हुई थी उससे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पास हूँ ना मैं, तो दूर क्यों हुई? कड़े तेवरों से उसकी कमर पर हाथ रखे अपनी पूरी गिरफ्त से जकड़ा था उसे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व्हाट? क्या पढ़ रही हो ये? उसे ज़ेला पड़ती देख उसके माथे पर बाल आए थे। फु फु फु, व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रही हो पागल लड़की? आज तो तुम बला की लग रही हो। अरसम को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। मुझे पता है आप इंसान नहीं हैं, आप खून पीते हैं, कोई कोई जिन्नाती मखलूक हैं आप। मुझे छोड़ दें प्लीज़, मैं किसी को नहीं बताऊंगी आप जिन हैं। रोते हुए कमर पर हाथ रखे उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा था, और उसके गुस्से को मजीद हवा दे गई थी। ये पहली बार था कि कोई लड़की इतनी हिम्मत कर गई थी कि वो अरसम सुल्तान चौधरी को जिन कह गई थी, वो भी उसकी पनाहों में आकर, और उस पर आयत का विर्द करके फूंके मार गई थी अपनी हिफाजत के लिए। तुम अपने दिमाग का काम इस्तेमाल किया करो, वरना गर्दन चिट्टा दूंगा तुम्हारी। रेड रेडिकलस जिन होगा तुम्हारा 2 टके का बेरबेल। नहीं नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना, प्लीज़ मुझे बचा ले प्लीज़। उसका नाम सुनते खौफ से थर थर कांपने लगी थी वो, और मिनट से पहले पूरी शिद्दत से उसके गले लगकर पीछे से उसकी शर्ट को मुट्ठी में मजबूती से जकड़ा था, जैसे बेरबल अभी उसे वहाँ से ले जाएगा। जिश कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ बस। आई ओके? उसके रोते मजीद रवानगी देख और अपनी पनाहों में मजबूती से खुद को पकड़े देख उसे वो परेशान हुआ था उसकी हालत पर। नहीं, वो कहीं भी कब कभी कभी भी आ जाता है। मेरी नेक पर हर्ट करता है। लिप्स? व्हाट? दिमाग सेट है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? वो तुम्हें किस करता है? किसके मुंह से लिप्स का नाम? उसके मुंह से लिप्स का नाम सुनकर उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ते उसने दहशत से पूछा था। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो शट अप, जस्ट शट अप। अब तुम्हारा बंदोबस्त 2 दिन बाद ऐसा करूँगा कि याद रखोगे तुम। वो उसकी बात काट गया था और आंधी तूफान बना उसके बालों को जड़ से पकड़े खींच रहा था। वो बताना चाहती थी कि वो उसकी गर्दन पर अपना नाम लिखकर हर्ट करता है और फिर उसके लिप्स पर गंदी नज़र रखता है, मगर वो क्या समझ गया। प्लीज़ अरसम छोड़े, मुझे हर्ट हो रहा है, उसने दहाई दी। तुम्हारी बकवास सुनकर मैं जो अंदर तक बसम हुआ हूँ उसका क्या?
गिरफ्त लहजे में बोला था और वो बालों पर गिरफ्त अभी भी नहीं छोड़ी थी। मेरा कहने का मतलब था कि वो गंदी नज़र रखता है मेरे लिप्स पर, मेरे वजूद पर। मामा पापा की कसम, मैंने आज तक उसे किस नहीं करने दिया। वो रोते हुए सफाइयाँ देने लगी। उसकी गिरफ्त ढीली हुई थी। उसकी बात सुनकर ऐसे जैसे जिस्म पर किसी ने ठंडी फुहार मारी हो। झटके से खींचते उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने लाया था वो। 2 दिन मजीद ऊद की इसी तरह हिफाजत कर लो, फिर मैं खुद कर लूँगा तुम्हारा जो भी करना होगा, मगर तब तक खुद को खुशबू में समा कर आना। उसके नाजुक वजूद को देखते बारीक गंभीर लहजे में उसकी गर्दन के पास झुकते हुए कहा था और फिर ड्रेसिंग पर पड़ा परफ्यूम उठाया था और खोलकर उसकी गर्दन के पास लाया था, जबकि दूसरे हाथ की 2 उंगलियां गर्दन की पिछली साइड से लाते लाते आहिस्ता उस पर कभी जे लिखता तो कभी ए, और वो कान से होती उसकी उंगलियों की गर्दन पर हरकत से खुद में सिमट रही थी और फिर जानलेवा लम्स उसके पूरे जिस्म में सुनसाहट पैदा कर रहा था। गैर इरादी तौर पर पल भर में पीछे मुड़े उसने उसके सीने में मुँह छुपाकर रवानगी से रोना शुरू कर दिया था। कब से रो रही हो, बोर नहीं होती तुम? उसकी कमर में हाथ डाले खुद में समोते गर्दन से बाल हटाते उसके सर के बालों पर लब रखते खुशबू अपने नथों में खींचते सुकून महसूस करते हुए कहा था उसने, मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, फ्लू हो जाता है, दूर करें इसे मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं परफ्यूम नहीं करता तुम पर। तुम ऐसा करो, बटन खोलो मेरी शर्ट के। उसको खुद से अलग करते हुए कहा था। सुनते ही उसकी टांगों से जान निकल गई। क्या? खोलो ना जान, तुम्हारा हुस्न और ये कुर्बत महसूस करके मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, खोलो। 2 दिन बाद भी तो ये सब होना है, तो आज क्यों नहीं? उसका काम था हाथ शर्ट पर रखते उसके कान पर अपनी नाक रब करते हुए कहा था। नहीं। उसने नफी में सर हिलाते उससे दूर होते अपने दुपट्टे को देखते कहा था। खोलो। उसके हाथ से दुपट्टा परे फेंकते कराते हुए कहा था और फिर दोबारा उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने लिए खड़ा था। खोलो, फिर से उसने कहा था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बराई आंखों से मिन्नत की थी, मगर सब बेसुध था, वो टलने वाला नहीं था। जब भी उसने कामती उंगलियों से पहला बटन खोला था, फिर दूसरा, तीसरे बटन पर हाथ रखा था कि उसने उसका हाथ पकड़कर लबू से लगाया था और फिर दूसरे हाथ में परफ्यूम की बोतल थमाई थी। स्प्रेट। अपनी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए उसने बोला। उसने कामते हाथों से उसकी गर्दन पर एक ट्रांस की कैफियत में स्प्रे किया। तभी वो होले से मुस्कुराता उसके माथे पर लब रखता पीछे हुआ था और फिर अपनी नाम गर्दन पर उंगली रखते वहां से परफ्यूम की नमी अपनी अंगुलियों पर लाते वो उंगलियां जोशी की गर्दन पर फेरी थी। प्रैक्टिस कर लो ये सब करने की। ये मत समझना मैं कोई रायत बरतूंगा। आज बड़ी मुश्किल से खुद पर पैरे बैठाए हैं मैंने। अब कोशिश करना कि निकाह से पहले मेरे सामने ना आना, वरना मैं हदूद भूल जाऊंगा। उसकी कमर पर उंगली से व्यूज बनाते कान के पास गहरा सांस छोड़ते सरगोशी से उसने कहा था और कमरे से बाहर निकला था। पीछे वो पत्थर का बुत बनी उसके हर लम्स पर जान निकलती महसूस कर रही थी। कैसा धूप छाऊं सा था वो, पल में जुनूनी और पल में रहम दिल मोहब्बतें लुटाता था। छोड़ो, मुझे गलत कर रहे हो तुम सब, ये हाथ खोलो मेरे, मोमिन चिल्लाया था। जब तक पोस्ट नहीं आते हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसके रस्सियों में जकड़े वजूद को देखते हुए कहा था उसने। सामने मौजूद शख्स ने बॉस आएंगे तो खोल देंगे, तब तक अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल काम करो, वरना वो हाल करूँगा कि अपनी तकलीफ पर रो भी नहीं सकोगे। किडनैपर ने उसके पेट पर लात रसीद करते हुए कहा था। आह, देख लूँगा। हे किक को क्या समझा? समझा क्या हुआ है तुम सब ने मुझे? उसने दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा। हाँ देख लेना अच्छे से, फ़िलहाल पक्का मत, हमें तो पका मत। दिमाग खाली हमें कर रहा है हमारा। अबे ओ रुमाल उसके मुंह में और ओढ़ कर बोलती बंद। उसकी साला जबर जबर फुकट में भेजा सटका रहा है, उसने बेजारियों से कहा था। टिंगे ने आगे बढ़कर उसके मुंह में रुमाल ठुसाई थी और फिर टेप लगाकर मुंह बंद कर दिया था और हाथ चाटता हुआ वहां से अपने बॉस के पास आया था। टिंगे फोन लगा असम साहब को और बोल काम हो गया है, आकर मिल ले अपने इस नए मेहमान से। टिंगे के बॉस ने फलक शिकाफ कहकर लगाते हुए कहा था। हाँ, वो पागलों की तरह हंसते जा रही थी, पेट पकड़े दोहरी हो रही थी और वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जो सुना था वो सच था या कुछ और था। शट अप, चुप कर जाओ हमना, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, मार डालूंगी तुम्हें, मुंह बंद करो अपना। आई स्वेयर अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो आई विल किल यू। वो हलक के बल चीही थी उस पर। हाँ, क्या मुझे मार देने से रज़म की मायूं टल जाएगी, या फिर 2 दिन बाद होने वाला उसका निकाह? आज मुझे शिद्दत से वो सॉन्ग याद आ रहा है। यार तेरे सब नाच रहे हैं, तेरी सज के चली बारात, तेरे में सदके जावा। हाँ, तुम भी अच्छी और प्यारी बहनों की तरह उस पर सदके वाली जाना। वो क्या कहते हैं इस अरसम को? हाँ, वाक पकड़ना और उसको इमाम जामिन भी बांधना, ताकि तुम जैसी बला से वो दूर रहे। हंसी से लूटपोट होते उसने कहा था। तो तुम किस खुशी में खुश हो रही हो? तुम भी तो यही सब करोगे। अगर असम की मायूं है तो अरहम की भी तो है, जनीम ने तनफ़ुस से कहा। बिल्कुल है, मैंने कब इनकार किया, मगर क्या है ना, मैंने तो कब से उसके उस दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया है उसका निकाह। बस मुझे तो ये रुखसती नहीं कबूल और ना ही कभी कबूल होगी, उसने ठोसदार लहजे में कहा। क्या करने वाली हो तुम उस रुखसती को रोकने के लिए? जनीम ने इस बार उसे गहरी नज़र से देखते हुए कहा। तुमसे मतलब जो मर्जी करूँ।
फ़ी हाल तुम अपनी फ़िक्र करो, उसने कंधे झुकाते हुए खुद को रिलैक्स करते हुए कहा था। तुम दिल से खुश हो मेरी बर्बादी पर? उसका लहजा नरम हुआ था। ना ना ज़नी बीबी, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। तुम क्या कह रही थी कि अरसम को कुछ हुआ तो तुम मुझे मार दोगी? आप तो संभालो अपने अरसम को, जिसके बल पर इतना इतरा रही हो। उसने तो तुम्हें वो क्या कहते हैं, दूध में मक्खी की तरह निकाल कर ठस करके बाहर फेंक दिया। उसने जहरीले लहजे में कहा। प्लीज़ हम ना कुछ करो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ खुदा का वास्ता, मेरी जान निकल रही है। उसने मिन्नत की। क्या तुम मुझसे कुछ कह रही हो? उसने नफरत से हंसते हुए देखते हुए कहा। सो तुम वो मिसाल पैदा कर रही हो जिसमें वो क्या कहते हैं कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तुम वो कर रही हो। तो एक बात मैं तुम्हें साफ और सीधे लफ्ज़ों में बता दूं, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस सब हराफात को अपने दिमाग से निकाल दो। प्लीज़ हमना, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? प्लीज़, उसने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा था। ये सब कुछ तुम्हें उस दिन पापा के सामने मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें याद है तुमने क्या हशर किया था मेरा? खुद पर आई है तो गिड़गिड़ाने लगी हो, मेरे तलवे चाटने लगी हो। आप कहाँ गई वो नसीहतें जो तुम मुझे देती थी कि इशारे हराम का मुकद्दर है, प्लीज़ भूल जाओ उसे। आप उसका निकाह होने वाला, खुश रहने दो उसे। उनको ये वो और बहुत कुछ। आप तुम भी प्लीज़ उन दोनों को खुश रहने दो ना, क्यों घुस रही हो उनमें? उसने आराम सुकून से तंज के तहत उसको बोला था। हम ना, मैं तुम्हारा खून हूँ, बहन हूँ तुम्हारी। तुम्हें तरस नहीं आ रहा मुझ पर? मेरी हालत पर रहम खाओ तुम। तुम्हें आया था मुझ पर तरस जब अरसम को डिफेंड करते हुए तुम्हें मुझे अपने खून को मारने की धमकी दी थी जब तुमने? तब कहाँ थी मैं? या तुम्हारा ये सो कॉल खून वाला डायलॉग? असल में अब तुमको ज़रूरत है मेरी, और तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। वो कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। भागो भागो, भगो भगो कर जलील कर रही थी उसे। प्लीज़ हम ना, बस आखिरी मौका दे दो मुझे, तुम जो चाहे जो कहोगी मैं वैसे करूँगी। बस असम को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगी, और तो मेरा साथ देना प्लीज़। उसने मुफाहमत का रास्ता निकालते हुए कहा था। सोचा जा सकता है, मगर जितनी अरसम ने मेरी तौहीन की है मैं उसको बख्शने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, तुम उसे जलील कर देना, सजा दिलवा देना, मार पड़वा देना, मगर जान से मत मारना। वही तो खुशी है वो मेरी। ठीक है, बदला तो मैं लेकर रहूँगी उससे, मगर मैं तुम पर एतबार क्यों करूँ? वजह, एक आखिरी बार बार कर लो, फिर कभी मत करना। उसने मिन्नत की। ओके ठीक है, बट लास्ट टाइम ट्रस्ट कर रही हूँ, एहसान जतलाने वाले अंदाज में बोला था। थैंक यू, हमने जनीब ने खुशी से कहा। फिर बस ठीक है, जैसे जैसे मैं कहती जाऊँगी तुम बस वैसे वैसे करना, फिर देखना जहाँ पाक ट्रस्ट मी वो दोनों किसी पक्के बेर की तरह हमारी जोली में आकर गिरेंगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। चलो अब तैयार हो जाओ, पहले हमें मायूं में जाकर सारी अंदर की खबरें निकलवानी, और फिर जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे वैसे करती जाना। ओके डन, एंड लव यू, थैंक यू, उसके गले लगते उसने कहा। बदले में वो भी मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जो करने जा रही थी उसके लिए भी उसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ने वाली थी, और जब जनीम खुद उसे ऑफ़र दे रही थी तो वो कैसे उसके गोल्डन चांस को छोड़ती। इसलिए बिना देर किए हामी भर ली थी और उसे थोड़ी बातें सुनाकर। फ़हा मामा कह रही हैं कि रेडी हो जाओ तुम भी उनके आने तक। वो जोशा की तरफ गई उसकी मायूं का ड्रेस लेकर। उसने अपना ड्रेस बेड पर रखते कहा था और फ़हा की सूजी आंखों को देखा था। ये ड्रेस? उसने इशाल का ड्रेस देखते हुए पूछा। अरहम की मामा देकर गई हैं। उसने अपने ड्रेस की तरफ देखा। तुम परेशान क्यों फ़हा? आप तो जैसे तुम कह रही थी सब कुछ वैसे हो रहा है ना, आप किस बात की टेंशन है तुम्हें? मुझे मोमिन की लाई की ड्रेस चल गई है, और मेरे पास ये ड्रेस पहले से पड़ी थी, मगर मुझे डर लग रहा है मोमिन मुझे किसी और ड्रेस में देखकर गुस्सा ना हो। उसने ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा जो हासिम उसे देकर गया था। तो क्या प्रॉब्लम है यार, अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं तो तुम क्यों डर रही हो उससे? आई थिंक उसे समझना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है मोहब्बत में। मुझे और अरहम को ही देख लो, स्वाय रुमान के हमारे रिश्ते में आने के हम मुकम्मल हैं। कभी इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर मेरी रूह फना नहीं हुई जैसे तुम्हारी हो रही है। तुम खुश हो ना इशू? सच में अरहम भाई बहुत अच्छे हैं। तुम एक बार सच्चे दिल से उससे रिश्ते को निभाने की कोशिश करना। नहीं, मैं दिल से नहीं निभा सकती ये सब। हाँ, मैं खुश भी नहीं हूँ, मगर मैं ये जानती हूँ कि मैं जितने भी हाथ पाँव मार लूँ, जाना मुझे अरहम के पास ही है। बस किस्मत के इस लिखे को कबूल कर लिया मैंने। अल्लाह तुम्हारे दिल में अरहम की मोहब्बत डाल दे, आमीन। उसने दिल से दुआ की। फ़ाहा, एक बात पूछूं? हाँ, इशाल ने कहा, पूछो। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा साथी मामला है, मगर एक बड़ी बहन होने के नाते मैं ये पूछना चाहूँगी कि एज़ कम्पेयर टू हाइसम एंड मोमिन, किस बात की कमी थी? हाइसम में मोमिन से लाख दर्जे परफेक्ट है, मगर फिर भी तुमने उसे छोड़कर एक ऐसे इंसान को चुना जो तुम्हें ज़िंदगी की कोई खुशी नहीं दे सकता।
اس نے اسے خریدنے والے لہجے میں کہا۔ دل کی بات ہے سب، ایشو کسی پر بھی آ سکتا ہے، ویسے بھی میں نے دل سے قبول کیا ہے مومن کی حامیوں کو اچھائیوں کو۔ خیر تم چینج کر لو، میں بھی کر لیتی ہوں، اس نے بات کو بدلتے ہوئے کہا۔ اور اشارے بھی زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا، اپنے کپڑے لیے وہ چینج کرنے چلی گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کال کی تھی، آپ کے بعد پھر مومن کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر موبائل بیڈ پر پٹاخا تھا۔ ویسے مومن کے گھر سے کون کون آ رہا ہے؟ اشار نے باہر نکلتے پوچھا تھا۔ کون ہے کون؟ ان کے گھر ایک وہ اور خود دوسرے اس کے پاپا دونوں ہی آئیں گے، اس نے بتاتے ہائسم کا لایا ہوا جوڑا اٹھایا تھا اور واش روم میں گھسی تھی۔ وہ جی ایشو بی بی بیوٹیشن آ گئی ہیں، دروازے پر ہونے والی دستک پر باہر کھڑی ملازمہ نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے بھیج دو اسے، اشار نے اندر سے آواز لگائی تھی۔ وہ آج صبح سے بھوکی تھی، پنکی نے اس کو صبح سے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دیا تھا، کل سے اسے ویسے ہی بخار تھا اور بہار کی شدت سے اس کا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ سارا اور مسٹر شام صبح سے آفیشیل میٹنگز پر کراچی گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی رات گئے تک ممکن تھی۔ وہ پیچھے نوکروں اور پنکی کے رحم و کرم پر تھی۔ نوکروں کو پنکی نے صاف لہجے میں وارن کیا تھا کہ جس نے منتہا کو کھانا دیا وہ اپنے حشر کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ سامنے بیٹھی مزے سے پیزا کھا رہی تھی، وہ نیچے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پیزا اس کا فیورٹ تھا، اسے یاد تھا کہ وہ ضد کر کے اپنے پاپا سے منگواتی اور پھر شیئرنگ بھی نہیں کرتی تھی۔ جب کبھی وہ صبح سے بھوکی ہوتی ناراض ہوتی تو روہیل صاحب اسپیشلی اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے پیزا لاتے اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، ماں باپ کتنی بہاریں نچھاور کرتے ہیں نا بچوں پر۔ کاش آج وہ زندہ ہوتے تو وہ یہاں نہ ہوتی، ان کے پاس ہوتی اور ایسے ہی لاڈ اٹھوا رہی ہوتی جیسے پنکی کا بھائی اس کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے جنہوں نے کبھی اسے بھوک کے پیٹ سونے نہیں دیا تھا۔ اب تو وہ ایک ٹائم ہی کھاتی تھی، وہ بھی ٹھیک سے نہیں، اور رات تو بخار کی شدت سے نڈال ہوئی بھوک کے مارے کھانے کو ترس رہی تھی۔